اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتیانی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء وتصبح سعیدا زلقا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں، اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا، اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے گا تو وہ چٹل میدان ہو کر رہ جائے گا۔ آج میں نے آیت نمبر 39 اور 40 سورہ کہف کی پڑھی، اس کی تلاوت اور ترجمہ سے آپ نے سنا۔ یہ جو واقعہ چلا آ رہا ہے، جو ایک شخص ہے جس کے دو باغ ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہیں جو دنیا کی ہیں، اس کے باغ ہیں وہ بہت پھل لے کے آ رہے ہیں، اور جو اس کی بھی اولاد بھی ہے، اس کا خاندان بھی بڑا ہے، تو اس نے اپنے ان نعمتوں کو جو اللہ نے اس کو دی تھی اس کو اپنے ساتھ اس نے منسوب کیا کہ اپنے آپ کو اس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، اپنے نفس کو۔ اللہ کو مانتا تھا لیکن اس نے جو ان نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا، اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ تو جو اس کا ساتھی ہے وہ اس کو ابھی وہ بتا رہا ہے کہ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ تو پچھلی آیتوں میں پڑھا ہم نے، تو وہ اس کو ابھی اس کو ٹریننگ دے رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے، اور اس کی جو غلطی اس کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ تمہاری غلطی ہے اور تم اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنا رویہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ اس کی موٹیویشن تھی جو ہم نے کل پڑھی تھی، وہ بھی چلی آ رہی ہے، اس کا جو خطاب اپنے ساتھی کے ساتھ جو ہے اس کو وہ ٹیچ کر رہا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 39 میں تو اس کو بتا رہا ہے کہ جب تم ٹھیک ہے، تمہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اوکے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا، اگر تم یہ کہتے جو کہ تم نے پہلے کہا تھا کہ کہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، ایک تو یہ تم نے شرک کیا، اور دوسرا تم نے قیامت کا انکار کیا، اور جو اپنی تم بڑھتی ظاہر کر رہے ہو اپنی مال اور اولاد کی اور خاندان کی، تو اس کی جگہ تم یہ اگر سیم تمہاری یہ جو نعمتیں تھیں جو اللہ نے تمہیں دی تھی، یہ نعمتیں وہی اپنی جگہ پہ تھیں، لیکن اگر تم یہ فکرہ چینج جو اپنے تم نے الفاظ تھے وہ چینج کر لیتے اور یہ کہتے کہ ماشاء اللہ، کہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت مگر اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تو یہ الفاظ اگر تم چینج کر لیتے تو تمہاری نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آنی تھی، وہی نعمتیں تمہاری تھی، اور لیکن تم نے جو شرک کیا اس سے تم نے بچ جانا تھا۔ تو یہ جو یہاں پہ الفاظ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، تو جب بھی کوئی نعمت دیکھیں تو اس کو ہمیں ماشاء اللہ پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی نعمت دیکھیں، اپنی نعمتوں کی طرف نظر کریں تو پھر بھی یہ الفاظ کہیں، اور اگر آپ دوسروں کی کوئی نعمت دیکھیں، کسی کے اوپر کوئی اللہ نے نعمت کی ہے تو اس پہ بھی آپ کو یہ الفاظ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو یہ ہمیں پڑھنا چاہیے اس کو ضرور۔ اور جب بھی ہم کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمت دیکھیں، اگر کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس اولاد ہے، اور اگر اس کو کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہوئی ہے، یا اس کی شکل و صورت اس کی اچھی ہے، اس کی اولاد زیادہ، تو آپ لازم یہ ورڈ جو نا یہ الفاظ لازم کہیں۔ تو اس طرح پھر یہ کیا کہ اس کو وہ اس کی جو نعمت ہے وہ اس کو ایک تو آپ حسد سے محفوظ ہو جائیں گے، کہ آپ جب کسی کی نعمت دیکھیں آپ کہیں گے ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ، تو آپ حسد سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حسد کی جو بہت خطرناک ایک بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور دوسرا آپ جو نبی پاک فرمایا کہ نظر برحق ہے، اس سے آپ بچا لیں گے دوسروں کو، کہ آپ کی نظر کسی کو لگ سکتی ہے، نظر برحق ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر جو ہے برحق ہے، اور یہ جو نظر سے بچنے کے لیے
تو یہ سب سے بہترین جو الفاظ نبی پاک نے سکھائے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کہف میں ہمیں بتائے ہیں کہ جو اس کا ساتھی ہے وہ اپنے دوست کو فرما رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم نے پہلے کہا اس کی جگہ تم یہ الفاظ چینج کر لیتے کہ سب کچھ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور کوئی طاقت اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی کہ جو کچھ تمہیں نعمتیں ملی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی نے تمہیں جو نوازا ہے یہ اللہ کا کرم ہے، تو اس سے تمہیں شرک سے بچ جانا تھا۔ تو یہ ہے ٹیچنگ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں جو معاشرے میں جو دولت کا جو فتنہ ہے اور جو اولاد کا جو فتنہ ہے، دونوں کی محبت ہی سب سے زیادہ ابھی اب دیکھیں کوئی اس کے علاوہ زیادہ تر لوگوں میں یہی پرابلم ہے، یا تو وہ اولاد کی محبت میں زیادہ ہوتا ہے گرفتار، یا پھر وہ اپنی جو مال کی محبت، دونوں کی محبت جو انسان جو اس میں کہہ لیں کہ اس کا شکار ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ کس طرح بچا جا سکتا ہے اس سے، کہ آپ کی نعمتیں بھی دیکھیں وہی چیز، اگر آپ کی جو آپ کا مال ہے وہ وہی آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن صرف آپ نے اس کو منسوب کرنا ہے اللہ کی طرف کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مجھے جو ملا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ایفرٹ کی ہے، میں نے کوشش کی ہے اس کے لیے، لیکن جو میں نے کوشش کی ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا مجھے، ٹھیک ہے، میری اپنی کوئی اس میں کاوش، میری اپنی کوئی چیز اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ سب کچھ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں کائنات میں، زمین و آسمان میں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو میں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے، تو اس طرح آپ کی یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور آپ ان نعمتوں کو اچھی طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں لازمی اپنی زندگی میں یہ جو الفاظ کو یاد رکھنا چاہیے، اگر اپنی نعمت دیکھیں یا کسی کی نعمت دیکھیں تو لازم آپ کو جو ماشاء اللہ قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں ہمیں، تو آگے وہ فرما رہا ہے کہ آگے وہ کہہ رہے ہیں جو اس کا ساتھی، ہاں ٹھیک ہے، اگر میرے پاس مال کم ہے اور اولاد بھی کم ہے، تو مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تمہارے اس باغ کے اوپر، اگر تم نے اپنا یہ رویہ چینج نہ کیا، اگر تم نے توبہ نہ کی، تو یہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمتوں کو چینج کر دے اور تمہیں جو ایسی آفت آئے کہ بالکل یہ چٹیل میدان ہو جائے۔ تو ایک تو کسی کی نعمت دیکھ کے آپ کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو یہ شکر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پر امید رہنا چاہیے کہ جس طرح دوسروں کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو وہ آپ کو بھی ملیں گی، آپ کو بھی مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ امید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، نہ کہ آپ حسد کا شکار ہوں۔ تو اپنے آپ کو بھی یہ دیکھو، یہ جو اس کا ساتھی ہے، ایک تو اس کو ٹریننگ دے رہا ہے، اور ایک وہ اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہے کہ اس کو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو اس کی نعمت کے اوپر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کیوں نہیں ملی، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی اچھا باغ مجھے عطا فرمائے، اور پھر اس کو وہ وارننگ دے رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو وارننگ بھی دے رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے رویے سے باز نہ آئے تو یہ تمہاری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ بالکل جو باغ تم جس کے اوپر تم بتری دلا رہے ہو، حسد اس کو غرور کر رہے ہو، تو یہ باغ بھی ایک چٹل میدان ہو جائے گا۔ تو ہمیں سب کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ کہیں ختم نہ ہو، تو ختم اسی صورت میں ہوگی صرف ہمارے رویے کی وجہ سے، اور ہماری جو کہہ لیں کہ مسٹیک کی وجہ سے، یا ایسے الفاظ ہم کہہ بیٹھتے ہیں جب بھی ان کے ہمیں اپنے الفاظ کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ لیکن یہ الفاظ ہی ہیں جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اور بندہ کہہ لے کہ لا علمی میں ایسے الفاظ کہہ جاتا ہے جو پھر انسان اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے، ایسا غرور کر بیٹھتا ہے، ایسے بڑے الفاظ کہہ بیٹھتا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اللہ کے نظام میں پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے ہمیں، اور لازم جو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں شکر میں بھی شیطان سب ٹائم اللہ تعالیٰ کا جب ہم نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم شکر کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے اندر جو ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں اس میں کوئی چیز غرور تو نہیں ملا ہوا،
کہ میں یعنی کہ میں کسی کے سامنے اگر اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کر رہا ہوں، میرا ساتھی بیٹھا میرے ساتھ، اور اس کو اپنی نعمتیں گنا رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بہت شکر ہے، لیکن جو میرے اندر ہے وہ یہ کیفیت ہو کہ میں اس کے اوپر اپنی برتری ظاہر کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کا کتنا شکر ہے کہ میرے پاس یہ فیکٹری ہے، اللہ کا کتنا شکر ہے میرے پاس یہ دکان ہے، اللہ کا کتنا شکر ہے میرے پاس اتنی اولاد ہے۔ یعنی کہ آپ شکر تو اللہ کا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ جو ہے وہ اس کے اوپر برتری ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ تو اس سے بھی یہ شیطان آپ کو بہکا سکتا ہے کہ آپ کو لگے گا ایسا کہ میں تو شکر کر رہا ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن جو آپ کے اندر کی کیفیت ہے وہ کچھ اور ہو۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا وار ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ آپ کو آپ کی نعمتوں سے محروم کرا سکتا ہے آپ کے الفاظ کی وجہ سے۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ غور کریں کہ جب اکیلے ہوں تو آپ کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوسروں کے سامنے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوں تو آپ کیسے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو یہ جو شیطان کے اس دھوکے سے بچنا چاہیے کہ وہ آپ کو آپ ظاہراً اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں جیسے اس نے کیا تھا یہ آدمی نے، لیکن اندر سے جو آپ اس کو برتری ظاہر کر رہے ہوں دوسرے کے اوپر، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو اس کا ساتھی ہے اس نے اس کو بہت اچھا موٹیویٹ کیا کہ اس نے پورا سمجھایا اس کو، اور لاسٹ میں اس نے وارننگ دی کہ اگر تم اپنے اس رویے سے باز نہیں آؤ گے تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی یہ ختم ہو جائیں گی، اور تم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پاؤ گے، اور جو تمہاری زندگی دنیا میں مشکل ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو ہے ہی مشکل پھر اگر تم نہ باز آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو قرآن کا جو سنہری اصول ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کی جو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کرے، اور پوری دنیا کے اللہ تعالیٰ جو بھی اس بیماری اس وائرس کی شکل میں سب لوگ پریشان ہیں سب کی اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔